صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ بیان کا آغاز ہو، اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو دل میں نیت حاضر ہو تو انشاءاللہ کہہ کر اس کا اظہار بھی کریں کہ بیان کی تعظیم کی خاطر اللہ کی رضا پانے کے لیے جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر اول تا آخر بیان سنوں گا۔ جو دو زانوں نہیں ہے وہ اس لیے سے دو زانوں بھی ہو جائے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت بیان کروں گا، اور آپ بھی نیت کریں کہ جب کبھی صلو علی الحبیب کہا گیا تو ثواب پانے اور صلا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت کی خاطر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ اجتماع میں جو اسلام بھائی حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، آنے جانے والوں میں کسی کا دھکا بھی لگ جاتا ہے، ناگوار بات بھی گزرتی ہے، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچی تو صبر کروں گا، اپنے ہاتھ یا زبان سے کسی کو ایذا نہیں دوں گا، نگاہیں جھکانے کی عادت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حتی الامکان نگاہیں جھکا کر بیان سنوں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ بیان کے اختتام پر آگے بڑھ کر اسلام بھائی سے ملاقات کروں گا، سلام کروں گا، مصافحہ کروں گا، مسکرا کر صدقے کا ثواب کماؤں گا۔ آج کا یہ اس بیان کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، بالخصوص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاکہ زنی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا، 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کے لیے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا یہ پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے اڑتی ہے، پھلدار درخت پر بیٹھتی ہے،
اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے اڑ کر خشک درخت پر بیٹھتی ہے. اس طرح اس نے کئی چکر لگائے. تو سردار جب یہ نیچے سے سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اس کو بڑا تجسس ہوا کہ ماجرا کیا ہے. چنانچہ ڈاکوؤں کا وہ سردار خشک درخت پر چڑھا. جب اوپر پہنچا تو حیران رہ گیا کہ بالکل بلند ٹہنی پر ایک سانپ جو کہ اندھا تھا وہ لپٹا ہوا ہے اور منہ کھولے ہوئے ہے. وہ چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی اور اس کے منہ میں ڈال دیتی. جب سردار نے یہ منظر دیکھا تو بے حد متاثر ہوا اور وہی کہنے لگا کہ یا اللہ، یہ سانپ ایک موذی جانور ہے جس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا مقرر فرما رکھی ہے، پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں یہ ڈاکہ زنی کب مناسب ہے. جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے ہاتف کی آواز سنی کہ میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اب بھی توبہ کر لو، میں توبہ قبول کروں گا. سردار نے یہ آواز سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تلوار توڑ ڈالی اور رو رو کر بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کرنے لگا، یا اللہ، میں اپنے گناہوں سے باز آیا، اے مولا میری توبہ قبول فرما لے. آواز آئی، ہم نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. سردار کے ساتھیوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو دریافت کیا کہ سردار کیا بات ہے. تو سردار نے سارا واقعہ سنایا. تو جب ساتھیوں نے سارا واقعہ سنا تو وہ بھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم بھی اپنے اللہ عز و جل سے سنو کرتے ہیں. چنانچہ ان سب نے سچے دل سے توبہ کی اور با ارادہ حج یہ سب مکہ مکرمہ کو چل پڑے. 3 دن کی مسافت کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو اس سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی کہ کیا اس قافلے میں وہ بھی ہے. سردار آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ ہاں خاتون، وہ میں ہوں، فرمائیے کیا کام ہے آپ کو. تو بڑھیا اٹھی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اس کے کپڑے ہیں. مجھے متواتر 3 دن سے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا. لہذا اے مرد خوش نصیب، یہ اپنی امانت لو. یہ سن کر سردار وجد میں آ گیا اور وہی کپڑے پہن کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا. پھر اللہ عز و جل کے مقبولوں میں شمار ہونے لگا. رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروردگار عز و جل کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، کیسی شان ہے رب کی. تو کتنا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رب کریم عز و جل پر بھروسہ نہیں کرتا. جی ہاں، زبان حال سے ہم سب اس بات کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات اگر کوئی آزمائش یا کوئی ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارے قدم جو ہے وہ ڈگمگا جاتے ہیں. یعنی یہ سمجھے کہ توکل زبان سے کہتے ضرور ہیں، لیکن شاید ہم میں سے ایک اکثریت ایسی بھی ہوگی جنہیں اس بات کا ہی علم نہیں ہوگا کہ توکل کہتے کسے ہیں. آئیے توکل کی تعریف سنتے ہیں کہ اللہ پر جو بھروسہ ہے، توکل جسے کہتے ہیں، یہ اس کی تعریف کیا، اس کا مطلب کیا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ خدا پر بھروسہ کرنے کے بعد
مخلوق سے ہر قسم کی امیدیں منقطع کرنے کا نام توکل ہے. اور بعض مشائخ کے نزدیک غیر خدا سے تعلق منقطع کر کے دل کو صرف خدا کی حفاظت میں دینے کا نام توکل ہے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی منہاج العابدین میں مختلف مشائخ کی توکل پر تعریف بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، میرے نزدیک مشائخ کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل اس کا نام ہے کہ بندے کو اس امر کا یقین ہو جائے اور اس کا دل اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائے کہ میرے جسم اور ڈھانچے کو باقی رکھنا، میری حاجات کو پورا کرنا، ہر تنگی و تکالیف سے بچنا صرف میرے پروردگار عز و جل کے قبضے قدرت میں ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ ہی اسباب و وسائل دنیا کے سبب سے ہے. خدا اگر چاہے تو میرے جسم کی بقا اور دیگر حاجات کے لیے کسی مخلوق کو وسیلہ بنا دیتا ہے یا دنیا کی کسی اور شے کو ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو بغیر اسباب ظاہری اور سہارا مخلوق کے بھی مجھے زندہ رکھ سکتا ہے. وہ اسباب و ذرائع کا محتاج نہیں ہے. مزید فرماتے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کہ جب تیرا اعتقاد توکل کے اس مفہوم پر ہو جائے اور تیرا دل اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہو جائے اور تیرا دل مخلوق اور اسباب دنیا سے بے نیاز ہو جائے تو سمجھ لے کہ کما حق ہو تجھے وصف توکل حاصل ہو گئی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب اس موضوع پر مزید آگے بڑھتے ہیں، جب اپنے معاملات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو بعض اس میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ایک بات تو کیا غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب کسی کو سمجھا جائے کہ بھائی آپ اللہ پہ بھروسہ کریں تو عموماً یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس کا مطلب تو یہ کہ انسان کچھ نہ کرے اور سب کچھ خدا کی ذات پر چھوڑ کر فارغ بیٹھا رہے کہ جو میرے نصیب میں مجھے مل جائے گا، مجھے کیا ضرورت ہے دن رات اس طرح مزدوریاں کرنے کی اور اس طرح کاروباری ٹینشن پالنے کی، تو جو میرے نصیب میں مجھے مل جائے گا. ایک تو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. اور پھر دوسرا، اگر کسی کو منصب ملتا ہے، شہرت ملتا ہے، دولت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں جو مجھے مقام حاصل ہوا ہے، جو مال و دولت میں نے کمایا ہے، یہ تو سب میری کمال کی وجہ سے ہے. میں اتنا ذہین ہوں، اتنا ٹیلنٹ ہے مجھ میں، اسی طرح سے میں بزنس کر رہا ہوں، اسی طرح سے میں نے مختلف تعلیمیں، اس طرح سے میں نے مختلف ڈگریاں حاصل کی ہیں، تو یہ جو مجھے شہرت ملی، یہ جو منصب ملا، یہ جو دولت ملی، یہ تو سب میرے ہنر اور میرے کمال کا نتیجہ ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ آدمی اسباب سے دستبردار نہ ہو، ان سے علیحدگی اختیار نہ کرے، البتہ یہ سمجھے کہ روزی دینے والا وہ مسبب الاسباب ہے جس نے وہ سبب پیدا کیا ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ گھر سے روزی طلب کرنے کے ارادے سے نکلے، ایک جنگل سے گزر رہے تھے. ایک مقام پر بیابان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی نہایت ہی فربا، موٹی تازی، خوبصورت، تر و تازہ بیٹھی ہوئی ہے. اس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے اور آنکھوں سے بھی وہ اندھی ہے. تو بزرگ سوچنے لگے کہ یہ نہ چل سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ دوڑ سکتی ہے بھی اتنی موٹی تازی، تو اس کو رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ زمین شک ہوئی اور اس میں سے 2 پیالے نمودار ہوئے، ایک میں شہد تھا، دوسرے میں دودھ تھا.
اب بزرگ پھر سوچنے لگے کہ اس غذا کو کھانے کے لیے یہ کیسے آگے پہنچے گی، اس کو تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اسی مقام پر پہاڑ سے ایک نہایت ہی خوبصورت چہرے والے بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے باری باری وہ پیالہ اٹھایا اور اس لومڑی کو پلا دیا۔ جب وہ واپس جانے لگے، ان بزرگ نے آگے بڑھ کر ان نورانی چہرے والے بزرگ کا دامن تھام لیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور یہی خدمت میرے سپرد ہے کہ ہر صبح شام آؤں اور اس لومڑی کو دودھ اور شہد پلاؤں۔ اب ان بزرگ نے روزی طلب کرنے کی جو تکلیف تھی اس کا خیال دل سے نکال دیا، کہا ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ دریا کے کنارے بیٹھ کے ذکر اللہ میں مصروف ہو گئے۔ 7 دن گزر گئے مگر غیب سے کوئی رزق نہ پہنچا۔ فاقوں کے سبب نہایت کمزور اور نڈھال ہو گئے۔ آخر کار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار عز و جل، اپنی رحمت سے مجھے کوئی لقمہ غذا عنایت فرما، مجھ میں اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا میری روح قبض کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، اے بندے اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے، روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا، خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا، اور اگر اس حالت میں اسی پہاڑ پر 70 برس تک بھی بیٹھا رہے گا تو میں تجھے غذا کا ایک دانہ بھی نہ دوں گا۔ اس وقت بزرگ کی آنکھیں کھلی اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مشغول ہو گئے۔ جو کچھ کماتے خود آدھا کھاتے اور آدھا محتاجوں کو کھلاتے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ توکل فقط اس بات کا نام نہیں ہے کہ اپنے گھر بیٹھے رہے، رزق کا انتظار کرتے رہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اسباب کا سہارا بھی لینا چاہیے۔ ایک حدیث پاک سنیے، اس کا خلاصہ ہے کہ ایک شخص سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ عرض کی آقا، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ اونٹ بھی ہیں، میں ان اونٹوں کو یوں چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی بغیر رسی کے بھی اونٹ کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، مگر اسی نے اس دنیا میں اسباب رکھے ہیں۔ وسائل و وسائط کا وہ یقیناً محتاج نہیں، مگر اس کی اپنی مشیت یہی ہے۔ جیسا کہ بڑی پیاری مثال امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہی دیکھ لیجئے کہ اگر وہ چاہتا تو اسلام یوں ہی پھیل جاتا، لوگ رائے راست پر آ جاتے۔ وہ انبیاء علیہم السلام کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی مرضی یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس کے دین کے لیے کوششیں کریں، اور اب اگرچہ سلسلہ نبوت ختم ہو گئی، تاہم اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ، نیکی کی دعوت کا سلسلہ یہ جاری و ساری ہے، اور اب یہ منصب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہمارے بغیر بھی بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے، مگر اس کی رضا اسی میں ہے کہ ہم مسلمان کوششیں کریں اور نیکی کی دعوت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، مسجدیں آباد کریں اور لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی پر بھروسہ مسلمان کرتے ہیں، جس کا قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر تذکرہ ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں ارشاد خداوندی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، میرے آقا امام اہل سنت
مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ عز و جل کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب ان تمام باتوں پر اگر ہم غور کرتے سوچتے تو بسا اوقات اس میں بے صبری اور شکوہ شکایت کا رجحان بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات جہاں کی جاتی ہے اور اگر وہ تنگ دست ہوتا ہے تو وہ شکوہ شکایت بہت کرتا ہے، اور بسا اوقات ایسے ایسے الفاظ وہ زبان سے نکال دیتا ہے کہ جس سے اس کا ایمان پر خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال رزق کا معاملہ ہو یا کسی بھی معاملے میں اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ ہی ہونا چاہیے۔ کہ ایک حدیث سنیے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ محارب اور غطفان سے مقام نخلا پر جنگ کر رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے مسلمانوں کو غفلت میں دیکھا تو ان میں سے ایک نام جس کا نام غوث بن حارث تھا وہ آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ہاتھ میں تلوار تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کامل اور توکلت علی اللہ کی بنا پر بڑی تسلی سے فرمایا، اللہ۔ جیسے ہی اللہ عز و جل کا نام سنا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلوار اٹھائی اور اس سے پوچھا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ گڑگڑانے لگا کہ مجھے معاف کر دے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، البتہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ سے نہیں لڑوں گا، اور جو آپ سے لڑیں گے ان کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اخلاق کریمہ سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے ساتھیوں کو جا کر کہنے لگا کہ میں ایک ایسے آدمی سے مل کر آیا ہوں جو تم سب لوگوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اس پر غور کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالی پر بھروسہ یہ کیسا کامل ہونا چاہیے۔ تو یہ تاریخ میں دیکھیں کہ جب کبھی باطلوں نے سر اٹھایا یا اللہ کے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو ڈرانے کی کوشش کی تو اللہ کے نیک بندے سینہ سپر ہو گئے، باطل کے آگے سر نہیں جھکایا بلکہ ڈٹ گئے۔ بلکہ یہاں تک کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 59 میں ایک جز ہے ترجمہ کنز الایمان کہ میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب۔ یہ آیت حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں عظیم الشان معجزے کا تذکرہ ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ ایک زبردست جبار صاحب قوت و شوکت قوم سے جو آپ کے خون کی پیاسی اور جان کی دشمن تھی اس طرح کے کلمات کہے، اور وہ قوم باوجود انتہائی عداوت و دشمنی کے آپ کو ضرر پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جس کا اللہ پر اعتقاد ہو، کامل یقین ہو، تو اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ بعض اوقات کوئی ایسی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانیاں آتی ہے، کوئی مصیبتیں آتی ہیں، کوئی بیماریاں آتی ہیں، تو بسا اوقات قدم جو ہے وہ ڈگمگا جاتے ہیں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور امیر علیہ سنت اپنے شعر میں بڑے خوبصورت انداز سے اپنے
مریدین، معتقدین اور تمام عاشقان رسول کو تسلی دیتے ہیں. کیا فرماتے کہ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے. بلکہ ایک واقعہ یاد آیا، ایک اسلامی بھائی امیر علیہ سنت سے ملاقات کرنے حاضر ہوئے. تو امیر علیہ سنت کا انداز ہے کہ جب کوئی ذمہ دار ملتا ہے نا تو باپا اس سے پوچھتے ہیں کہ آج کل کیا ذمہ داری ہے آپ کی. تو اس ذمہ دار سے بھی پوچھا باپا نے کہ آج کل کیا ذمہ داری ہے آپ کی. تو عرض کرنے لگے کہ حضور وہ پہلے ایک ڈویژن کی ذمہ داری تھی، تو کچھ کاروباری اور گھریلو مسائل ہوئے تو میں نے اب وہ ڈویژن کی ذمہ داری چھوڑ دی ہے، آج کل نہیں ہے ذمہ داری. تو امیر علیہ نے فرمایا کہ جب پریشانی آتی، مصیبت آتی تو آپ تو 1 کے 2 ڈویژن کر لیتے، آپ کو 1 کے 2 ڈویژن کر لینے تھے، یہ آپ نے ذمہ داری کی چھوڑ دی. تو تسلی دیتے کیا فرماتے کہ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے. دیکھ حسین نے دین کی خاطر، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. تو ہم بسا اوقات آزمائش و مصیبت و تکلیف ہونا تو قدم ڈگمگا جاتے ہیں، بلکہ رزق کے معاملے میں تو اس قدر پریشانی ہوتی کہ ذرا سا کچھ تھوڑا سا کمی بیشی ہو جائے نا تو فوراً سمجھے کہ ہاتھ پاؤں گیلے ہو جاتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا. اتنے بچے جب کسی کے بچیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، تو بس اس کی تو اور ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ جناب ان بچیوں کا کیا ہوگا. تو بھائی ابھی تو پیدا ہوئی ہے، ابھی اس کی شادی کی فکر کیوں کر رہے ہو کہ جس رب عز و جل نے پیدا کیا ہے وہی ان کو ان کا رزق بھی عطا فرمائے گا. ان کی شادیاں جہاں مقدر میں لکھی ہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی. جب ہونا ہوگا ہو جائے گا. آپ کیوں غم میں گھلے جا رہے کہ جناب حج کرنے نہیں جا رہے کہ جناب شادیاں کرنی ہے. ارے میرے بھائی جب ان کا نصیب مقدر ہوگا ہو جائیں گی. کیا آپ کے ہمارے سامنے کوئی گھر کا ایسا سرپرست کا انتقال نہیں ہوتا؟ 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی راستے میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گولی لگ گئی، انتقال ہو گیا. اس بھائی کا انتقال ہو گیا، گھر کا کمانے والا واحد کفیل تھا. کیا اس کے گھر والے بھوکے مر گئے؟ کیا ان کی شادیاں نہیں ہوئی؟ سب دنیا کا نظام ہے، دنیا کا نظام ہے. اور قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. آپ بورنگ کرائیں، کنواں کھدوائیں، 100 فٹ 200 فٹ نیچے سے جب مٹی نکلتی ہے اس مٹی میں بھی کوئی کیڑا چلتا ہوا نظر آتا ہے. ارے یہ 200 فٹ مٹی کے نیچے اس کیڑے کو کون رزق دے رہا ہے؟ جب اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو فوراً صدا آتی ہے اللہ رزق دے رہا ہے. تو ہم کائے کا غم کیے ہوئے ہیں؟ بلکہ آپ اگر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو دیکھیں، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھیں یا بڑے بڑے جانوروں کو دیکھیں، کیا کوئی ایسا کیڑا نظر آیا جو اپنے سوراخ سے نکلا تو رزق کی پوٹلی بھی اس کے کندھے پر ہو؟ کسی پرندے کو دیکھا جو گھونسلے سے اڑتا ہو تو جناب اپنا روٹی پانی لے کر اڑتا ہو کہ جناب دن میں مجھے کہیں بھوک لگے گی تو میں کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے؟ کوئی جانور ایسا نظر آیا جس نے مطلب کوئی ایسا تھیلا لٹکایا ہوا ہو کہ جناب آج بھوک لگے گی تو مجھے کھانا کھانا ہے؟ نہیں، کوئی ایسا جاندار نہیں کہ جس کو اس چیز کا ٹینشن ہو. ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے کہ جناب میں کہاں سے کھاؤں گا. اس جانور کو اللہ کی ذات پر کتنا کامل بھروسہ ہے کہ جس رب نے مجھے بھوکا اٹھایا ہے جب میں رات سوؤں گا مجھے بھوکا سلائے گا نہیں.
ہے تو ہم خامخواہ کا اس کا ٹینشن پالے ہوئے ہیں. اور بسا اوقات اس طرح کے معاملات میں، دینی معاملات میں بھی بہت ساری رکاوٹیں بنتی ہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھیں جہاں اللہ کے کرم سے جہاں نیکیوں بھرا ماحول ہوتا ہے، سنتوں بھرا ماحول ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں، درس دیں فیضان سنت کا، گھر والوں کو اجتماعات میں بھیجیں، خود اجتماعات میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہمارا خود ذہن بننا شروع ہوگا. اور ذہن کیسا بنتا ہے؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر سے علم دین، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہو رہے تھے. اپنی زوجہ محترمہ سے کہنے لگے کہ میں تو جا رہا ہوں سفر پر، تمہیں کھانے پینے کے لیے کتنا دے جاؤں؟ آج ہمیں گھر والے زیادہ ستاتے ہیں. ذہن نہیں ہوتا ہے نا کہ اللہ والے اپنے گھر والوں کی تربیت کیسے کرتے تھے. تو گھر والے کہتے ہیں کہ جتنی آپ مجھے زندگی دے سکتے ہیں اتنا مجھے کھانے کے لیے دے جائیں. اب یہ بڑے حیران ہوئے، کہا کہ زندگی میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. تو کہا کہ رزق بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو رب عز و جل مجھے زندگی دے گا وہی رب عز و جل مجھے رزق بھی عطا فرمائے گا. بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد پڑوسن آئی اور آپ کی زوجہ محترمہ سے پوچھنے لگی کہ تمہارے شوہر تو گھر سے گئے ہیں، تمہیں کھانے کے لیے کتنا دے کر گئے ہیں؟ جواب سنیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے سنیے. وہ فرماتی ہیں کہ گھر سے کھانے والا گیا ہے، گھر سے کھانے والا گیا ہے، کھلانے والا رب عز و جل تو موجود ہے. تو ہم بسا اوقات یہ غم پالتے ہیں، ہم ٹینشن لیتے ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالی پر اعتقاد مضبوط کرنا چاہیے. ہاں، جو اس معاملے میں تقاضے ہیں کام کاج کے، معاملات کے، اس میں آگے بڑھنا چاہیے. اور گھر والوں کے لیے کمانا یہ بہت بڑی نیکی ہے. حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی گزرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے اور پوری دلچسپی لے رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ دلچسپی اللہ تعالی کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تب بھی یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہی شمار ہوگی. اگر بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگی. اور اگر یہ اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگی. اور البتہ اگر اس کی یہ کوشش زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں پر برتری جتانے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو ساری کوشش شیطان کی راہ میں شمار ہوگی. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں. اور مسلمان کی پوری زندگی یہ عبادت ہے. اگر وہ شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے طلب معاش کرتا ہے، کسب حلال کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ وقت دینا بھی اس کا راہ خدا عز و جل میں شمار ہوگا، جبکہ یہ سارے کام سنت کے مطابق ہوں. اب سنتیں کیسے سیکھیں گے؟ آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے تاکہ اس کی شرعی رہنمائی ہمیں حاصل ہو. ہم کاروبار کرتے، اپنے کاروبار کے شرعی رہنمائی ہم لے لیں کہ جناب یہ کاروبار میں کر رہا ہوں، کیا شرعی تقاضے اس کے پورے ہیں یا نہیں ہیں. دیگر معاملات میں بھی ہم کوشش کریں اور اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کریں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر بہترین ذریعہ ہے. اور یاد رکھیے کہ کہیں مال کی حرص یہ اگر ہمیں حرام ذرائع اختیار کرنے پر ابھارے تو فوراً اپنے آپ کو بچا لیجیے، روک لیجیے کہ یہ کہیں مال کی ہوس، دنیا کی محبت یہ ہمیں حرام مال کمانے میں مصروف نہ کر دے. تو اس سے بچیے کہ حرام مال کی نحوست اس قدر زیادہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا یہ ذریعہ بن سکتا ہے. بہقی میں ابن محمود سے روایت ہے
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ ہم حج کے لیے آئے ہیں، راستے میں ہمارا ایک ساتھی مر گیا، ہم نے اس کے لیے قبر کھودی تو لحد میں ایک خوفناک سانپ بیٹھا نظر آیا، ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی، دوسری جگہ قبر کھودی، کیا دیکھا کہ اس قبر میں بھی سانپ بیٹھا ہے، ہم نے تیسری قبر کھودی، اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا، ہم حیران رہ گئے، اب آپ کے پاس آئے ہیں، کیا کریں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تم سانپ کے پاس ہی اسے دفن کر دو، خدا کی قسم اگر تم ساری زمین بھی اس کے لیے کھود ڈالو گے تب بھی یہ سانپ تمہیں ضرور نظر آئے گا۔ چنانچہ ہم نے زمین کھود کر سانپ کے پاس ہی اسے دفن کر دیا، پھر واپسی پر اس کی بیوی سے اس کے حالات دریافت کیے، پتہ چلا وہ آٹے کا سوداگر تھا اور آٹے میں لکڑی کا برادہ ملا کر بیچا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حرام کی نحوستوں سے بچائے اور رزق حلال کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور اجتماعات میں شرکت کرنا، مدنی قافلے میں سفر کرنا اپنا معمول بنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔